ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، وہ دین اسلامی تو نازل ہوگا. جب اللہ کے یہاں وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں، تو وہاں سے انبیاء پر جو دین نازل ہوگا وہ دین اسلامی نازل ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر ہم یہ جو دنیا میں ہیں، اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں جب داخل ہونا ہے، اس وقت اسی دین اسلام کے بارے میں سوال ہوگا. ما دینوں کا، مر ربوں کا، آپ کا پروردگار کون ہے؟ ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی. ہر مقبور کو جسے دفن کیا گیا ہے اسے اللہ حضور کی زیارت کروائی جائے گی، اور وہ زیارت کرتے ہی اگر مومن ہے تو پہچان جائے گا، اور مومن نہیں ہے تو ہاں ہاں کرے گا. حضور کو زیارت کرا کر دکھا کر کے پوچھیں گے کہ یہ جو حضرت جی تجھے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکان ہماری اسی دنیا میں ہے. جو دوسری دنیا ہے اس دوسری دنیا میں زمان و مکان نہیں، زمانہ بھی وہاں نہیں گزرتا، اور ڈسٹینس فاصلے بھی نہیں ہیں. لہذا یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ زمین پر ہزاروں آدمی ایک وقت مرتے ہیں اور قبر میں دفن کیے جاتے ہیں. سب کو دکھانے کے لیے حضور کو کہاں کہاں لے جائیں گے، یا قبر والے کو کہاں کہاں لے جائیں گے؟ ہزاروں آدمی ایک ساتھ دفن ہوتے ہیں. یہ سوال ختم. ڈسٹینس، فاصلے اس دنیا میں ہے، دوسری دنیا میں فاصلے نہیں. آڑ اور پہاڑ اس دنیا میں ہے، دوسری دنیا میں آڑ اور پہاڑ نہیں. ایسے ہی ٹائم، زمانہ بھی وہاں نہ گزرتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام غسل خانے میں سے نہا کر کے باہر نکلے. مکان کا گھیرا ڈال رکھا ہے یہودیوں نے کہ ان کو، عیسیٰ کو پکڑنا ہے، قتل کرنا ہے. اس وقت 12 حواری بھی اسی مکان میں تھے، لیکن اب چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا دشمنوں نے. 12 حواری بیچارے کیا کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے تشریف لے گئے اور نہا کر باہر نکلے تو حضرت کے بڑے بڑے بال تھے. اس زمانے میں تولیہ استعمال کرنے کا رواج نہیں تھا. ابھی بہت قریب کے زمانے تک تولیہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نہا کر نکلے تو بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا. فرشتے آ گئے اور انہوں نے چھت کھول کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پر سے لے کر آسمان پر لے گئے. قیامت کے قریب میں جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر وہ فرشتے لائیں گے اور جامع مسجد کے مینارے پر لا کر رکھ دیں گے. پھر مینارے کی سیڑھیوں سے حضرت خود اتریں گے. فرشتے گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی. ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس بچے تھے، ان کے ابا نے، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے کسی کام کے لیے لڑکے کو بھیجا، جاؤ حضور کے پاس یہ چیز دے آؤ، لے آؤ، کسی کام کے لیے بھیجا. وہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بندے سے، ایک بھائی سے باتیں کر رہے تھے. وہ دیکھا انہوں نے، اپنا جو کام کہنے کے لیے گئے تھے یا لینے کے لیے گئے تھے وہ لے کر آ گئے.
اور آ کر کے عباس یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے باتیں کر رہے تھے. وہ کون آدمی تھا ہم نہیں پہچانتے. حضور کے زمانے میں مدینہ کی آبادی بہت تھوڑی تھی، اب تو بہت بڑا مدینہ بن گیا. وہ تھوڑا سا قصبہ یا گاؤں جیسا ہوتا ہے تو ہر آدمی ہر ایک کو جانتا ہے. لندن جیسے میں کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن چھوٹا گاؤں ہو یا قصبہ جیسا بڑا گاؤں ہو تو ہر آدمی ہر ایک کو جانتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضور کسی سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ کون آدمی تھا اللہ جانے. تو چچا نے ملاقات کے وقت حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے عبداللہ کو بھیجا تھا تو آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے، کون آدمی تھا؟ تو حضور نے فرمایا عبداللہ نے دیکھا اسے. تو کہاں دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا پھر وہ نابینا ہو جائے گا. چنانچہ ابن عباس آخری عمر میں نابینا ہو گئے. تو کبھی کبھی فرشتے کا تحمل نہیں کر سکتا آدمی، تو فرشتے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر لا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بس وہاں رکھ کر کے وہ فرشتے گئے. اب وہاں مینارے کی سیڑھیوں سے اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نیچے آئیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ نہا کر غسل خانے میں نکل رہے تھے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اسی حال میں آئیں گے. اب پانی ٹپک ہی رہا ہوگا. اس روایت سے معلوم ہوا کہ دوسری دنیا میں زمانہ نہیں گزرتا ہے. زمانہ گزرے گا تو اس کے اثر مرتب ہوں گے. یہ جس حال میں پہنچے ہیں اسی حال میں آ رہے ہیں. اسی طرح سے یہ جو واقعہ ہے کہ ہر قبر والے کو دفن کیا گیا، اسے حضور کو دکھایا جائے گا، تو کسی کو کہیں نہیں لے جانا، نہ قبر والے کو کہیں لے جانا، نہ حضور کو کہیں لے جانا. یوں کیا کہ حضور نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں ڈسٹینس ہے ہی نہیں، فاصلے ہیں ہی نہیں، آڑ اور پہاڑ ہیں ہی نہیں. تو یہ دوسری دنیا کے احوال ہیں. تو اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، وہ دوسرا دین وہاں ہے ہی نہیں. بس آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے وہ دین اسلام آیا ہے. پھر اس دنیا میں 60 70 80 سال زندہ رہنا ہے. اس زندگی سے گزر کر جب ہماری موت کا وقت آیا اور ہم قبر میں پہنچے تو فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا، تو دنیا میں جب تک رہا کس دین پر رہا؟ جو اللہ کے یہاں سے دین آیا ہے اسی کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسری دنیا میں داخل ہونا ہے. جیسے اسکولوں میں تو طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ کے جتنے بھی دنیا میں دارالعلوم ہیں ان میں رمضان کے بعد شوال میں جب طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو داخلہ امتحان ہوتا ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پچھلے ادارے میں سے کیا پڑھ کر آیا ہے، جو آگے درجہ مانگ رہا ہے اس درجے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے نکلیں گے اور دوسری دنیا میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا کہ اللہ نے جو اسلام نازل کیا تھا اس اسلام پر آیا ہے یا کسی اور دھرم پر آیا ہے. www.attableek.com The Reviver of Iman. تین نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے. مر ربک کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ پروردگار کہتے ہیں اس کو جس نے پیدا کیا، نتھنگ سے تھنگ بنایا، پھر پیدا کرنے کے بعد میں اس کے بقا کا سامان کیا، یعنی وہ دنیا وجود میں آنے کے بعد میں اس کا وجود برقرار رہے. جیسے بجلی کونتی ہے ختم، ایسا نہ ہو جائے، بلکہ وجود جو اس کو اللہ نے وجود دیا اس وجود پر برقرار رہے. تو برقرار بھی اللہ رکھتے ہیں. اور رب کے لیے ضروری ہے کہ وہ نتھنگ سے تھنگ بنائے پھر برقرار بھی رکھے. پھر سلولی ترقی دے کر لاسٹ پوائنٹ پر پہنچا دے. ایک دم نہیں ربڑ کھینچ دیا ایسا نہیں، بلکہ سلولی لاسٹ پوائنٹ تک لے جائے.
یہ رب ہونے کے لیے ضروری ہے. جو رب ہوگا اس میں 3 باتیں ہوں گی. نتھنگ سے تھنگ بنائے, پھر اس کے بقا کا سامان کرے, پھر سلولی بڑھا کر کے لاسٹ پوائنٹ تک پہنچائے. اللہ نے ہمیں, یہ تو ہم مانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نتھنگ سے تھنگ بنایا ہے. ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. ہم اپنی اس زندگی سے پہلے ہمارا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا, اور جب یہاں سے گزر جائیں گے تو پھر شاید ہی کسی کا تذکرہ باقی رہے گا, تذکرہ باقی بھی نہیں رہے گا. اس زندگی کے اندر ہم موجود ہیں اور ہمارا تذکرہ ہے. تو نتھنگ سے تھنگ اللہ نے بنایا ہے. پھر اللہ تعالی نے ہمارے بقا کا سامان کیا, یعنی ہم دنیا میں رہ سکے, زندہ رہیں, اس کا سامان کیا. اور وہ سامان کرنے کے لیے کیا دیا؟ بچہ پیدا ہوتے ہی دوسرے دن یا تیسرے دن ماں کی چھاتی میں 2 دودھ کی نہریں بہا دی, لیتی, اور لو فیٹ کا. پھر لڑکا ہے تو اس کا فیٹ زیادہ ہوگا, لڑکی ہے تو اس کا فیٹ آدھا ہوگا. تو لو فیٹ کا دودھ ماں کے پستان میں 2 نہریں ہیں. کبھی کبھی 2 بچے بھی پیدا ہو جاتے, اس سے زیادہ تو سنا نہیں. تو 2 چھاتیاں اور 2 پستان اس لیے دیے, دونوں میں نہر جاری کر دی, دودھ کی نہر, تاکہ 2 بچے پیدا ہو, دونوں پیئیں. اور ایک پیدا ہوا تو ایک ہی دونوں پی لے گا. تو یہ جو عورت کے 2 پستان ہیں اور بھینس کے 4 پستان ہیں, اس میں حکمت یہ ہے کہ 2 بچے کے لیے ہیں, 2 مالک کے لیے ہیں. 2 آچڑ مالک 2 کر لے گا اور 2 بچہ پیے گا. پھر جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے گا, گھاس کھاتا ہو جائے گا, تو 1 اس کے لیے رہے گا, 3 کو مالک نچوڑ لے گا. پھر اور بچہ بڑا ہو گیا تو پھر مالک 4 نچوڑ لے گا, بچہ محروم. تو انسان کے بچے, انسان کو بھی, بکریوں میں بھی 2 تھن ہیں, اس لیے کہ 2 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. اور بھینس میں اور گائے میں 4 ہیں, 2 مالک کے لیے ہیں, 2 بچے کے لیے ہیں. تو ایسے ہی عورت کے 2 پستان ہیں, 2 بچے اگر پیدا ہوئے تو دونوں کے لیے الگ الگ تقسیم کر کے اللہ نے دیا. اور اگر دوسرا بچہ نہیں آیا تو دونوں بچے, اس پستان جو ہے وہ بچہ ہی پیتا ہے. کبھی کبھی شوہر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں, ہم لوگ تو مفتی ہیں, تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کا دودھ پیے تو نکاح رہے گا نہیں رہے گا. ہم تو مفتی ہیں, تو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر محبت میں بیوی کے پستان منہ میں لے کر دودھ پی لے تو نکاح رہے گا یا نہیں رہے گا. تو اس شوہر کو سمجھنا چاہے کہ دوسرا پستان تیرے لیے نہیں ہے, وہ تو بچے کے لیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر شوہر نے پستان منہ میں لے لیا اور چوس لیا اور منہ میں دودھ آ گیا تو اس کا نگلنا حرام ہے, تھوک دے. لیکن فرض کرو کہ اگر وہ نگل لے تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, نکاح بے حال ہی باقی. لیکن اس دودھ کا نگلنا حرام ہے, اسے تھوک دے. کیونکہ دودھ عورت کا جز ہے, اور جز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں, اپنے جز سے بھی جائز نہیں, دوسرے کے جز سے بھی جائز نہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھو. ہمارا اپنا جسم کے اجزاء ہیں, ان اجزاء سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں, دوسرے کے اجزاء سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے تو ہاتھ کاٹ کر کے پکا کر کھا لے, نہیں حرام ہے. بھوک سے مر رہا, مر گیا, لیکن اپنا ہاتھ کاٹ کر پکا کر نہیں کھا سکتا. اسی طرح سے بھوک سے مر رہا ہے, دوسرے کا ہاتھ کاٹ کر کے پکا کر کھا لے, نہیں کھا سکتا, حرام ہے. نہ تو اپنا جوز استعمال کر سکتا ہے, نہ دوسرے کا جوز استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس میں سے مستثنا ہے ضرورت. ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو یہ آنکھ بھی تو ہمارا جوز ہے, پھر اس سے ہم دیکھتے ہیں. ناک سے سانس لیتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, اور مرد اور عورت کے آگے کی شرمگاہ سے ایک دوسرے کو فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ضرورت کی وجہ سے جواز ہے, ورنہ تو قاعدہ جواز کا نہیں ہے. سمجھے اس مسئلے کو.
ہم آنکھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ناک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زبان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہاتھ سے پیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ضرورت نہیں۔ اسی ذیل میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ مرد کے پیشاب کے عضو سے عورت فائدہ اٹھاتی ہے اور عورت کے پیشاب کے عضو سے مرد فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ضرورت نہیں، ورنہ تو قاعدے سے نہ اپنے جسم کے اجزاء سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ دوسرے کے جسم کے اجزاء سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اسے سمجھ لو مسئلے کو، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا حرام ہے اور مرد کی پچھلی شرمگاہ سے کوئی دوسرا مرد فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ آگے کی شرمگاہ میں ضرورت ہے، پیچھے کی شرمگاہ میں کیا ضرورت ہے؟ لہذا وہاں وہ قاعدہ جاری ہوگا کہ مرد شوہر بیوی کے پچھلے ہی راستے سے صحبت نہیں کر سکتا، حرام ہے، اور مرد کے پچھلے راستے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی حرام ہے، اور آگے کی دو شرمگاہوں میں جو اجازت ہے وہ ضرورت ہے، جیسے کان سے، آنکھ سے، ناک سے، ہاتھ سے، پیر سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ضرورت ہے۔ بس یہ دودھ ضرورت میں نہیں آتا ہے، لہذا شوہر کے منہ میں اگر دودھ آ گیا ہے تو اس کا نگلنا حرام ہے، اس کو تھوک دے، لیکن کوئی پاگل نگل جائے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ نکاح پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیوں، میں تو ابھی بات شروع ہی کر رہا تھا اور وقت تو ختم ہونے کو چاہ رہا ہے، لہذا اب پروگرام یہ ہے کہ آج عصر کے بعد کوئی پروگرام نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، عصر بعد کوئی پروگرام نہیں، لیکن اس کے بعد روز عصر کے بعد پروگرام ہوگا، پھر عشاء کے بعد نہیں ہوگا، عشاء کے بعد ہوگا جب رمضان شریف آئیں گے، تب عشاء تراویح کے بعد بھی پروگرام ہوگا، پھر اس پروگرام کے بعد میں پھر مسائل کی مجلس بھی ہوگی، کیونکہ میں بیان کروں گا تو میرے ذہن میں جو آئے گا وہ بیان کروں گا، اور لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں، وہ لوگ پرچہ لکھ کر دیں گے، پرچہ لکھ کر اس لیے دیں گے کہ میں بہرا ہو رہا ہوں، اونچا سنتا ہوں، اور صرف اونچا نہیں سنتا، سمجھتا بھی اونچا ہوں، یعنی ثقیل السمع بھی ہوں، قلیل الفہم بھی ہوں۔ بامبے میں نے ٹیسٹ کرایا تھا تو رپورٹ آئی کہ وہ پوائنٹ جو سننے کے ہیں وہ صحیح ہیں، تھوڑی کمزوری آئی ہے، اور دوسرے ایک پوائنٹ ہیں سنی ہوئی بات کو سمجھنے کے، وہ پوائنٹ وہ ویک ہو گئے ہیں۔ لہذا فجر کی نماز میں نے یہاں پڑھی، امام صاحب نے دونوں رکعتوں میں کیا پڑھا میں نے سمجھا، اور عشاء کی نماز میں امام صاحب نے دونوں رکعتوں میں کیا پڑھا، وہ لاؤڈ اسپیکر سے انہوں نے پڑھا، میں سمجھا ہی نہیں کیا پڑھا، کہاں سے پڑھا سمجھ میں نہیں آیا، اور فجر میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو سب سمجھ میں آیا۔ تو میں دور سے آدمی بولے گا تو آواز آتی ہے، اور کیا بات ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مجمع بڑا ہو، اس میں کوئی زبانی سوال کرے تو میری سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، تو پرچہ لکھ کر کسی بھی زبان میں پرچہ لکھ کر کے دے تو میں پرچے پڑھوا لوں گا، ساری زبانیں تو میں نہیں جانتا، لیکن ساری زبانوں کے جاننے والے جنات میرے پاس رہتے ہیں، تو اس لیے میں ان سے پرچے پڑھوا کر جواب دوں گا۔ تو پروگرام یہ ہے کہ آج تو چھٹی ہے، عصر کے بعد کچھ نہیں، پھر آج کے بعد سنیچر سے عصر سے مغرب تک پروگرام ہوگا، اور پھر رمضان جب شروع ہوں گے تو عصر سے مغرب تک بھی پروگرام ہوگا، اور تراویح کے بعد بھی ہوگا، اس کے بعد مجلس بھی ہوگی، اور اس کے بعد سحری بھی ہو جائے گی جسٹ، اس لیے رات میں سونے کا تو وقت رہا نہیں، تو اس لیے یہ پروگرام یہ ہے۔ تو میں نے بات تو ابھی پوری شروع کرنا چاہی تھی مگر ابھی شروع نہیں ہوئی، لہذا آگے شروع کریں گے۔ میرے پاس بھی ٹائم محدود ہے، مہینے بھر کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس بھی ٹائم محدود ہے، آپ کے پاس بھی طرح طرح کے جاب ہیں، لیکن رمضان وقت خالی کرو، جیسے میں وہاں سے وقت خالی کر کے یہاں تک آیا ہوں تو آپ حضرات بھی تھوڑا وقت خالی کریں۔ تو اب یہ مضمون کہ سورہ فاتحہ میں کتنی باتیں ہیں اور ان باتوں سے پورا قرآن کریم کیسے نکلا ہے،
یا پورے قرآن کریم کے مضامین سورہ فاتحہ کی طرف سمٹ کر کیسے آتے ہیں؟ یہ مضمون اگلی مجلس میں شروع کروں گا، اب تو وقت ختم ہونے جا رہا۔ بہرحال یہ بہت قیمتی سورت ہے اور ہم روز ہر رکعت میں اسے پڑھتے ہیں، لیکن نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، بعض بندے ہیں وہ ذوق شوق رکھتے ہیں اور وہ ترجمے کی مدد سے وہ سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ ہے کہ بس وہ روٹین ورک ہے، کام روز ہر صورت میں فاتحہ پڑھنی ہے، بس پڑھ لی۔ نہیں بھیا، صرف پڑھنے پر اکتفا مت کرو، سمجھو کہ اس میں کیا مضامین ہیں اور وہ مضامین پھیل کر کے پورا قرآن کریم کیسے بنا ہے۔ یہ اگلی مجلس سے یہ مضمون شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔